اتحاد تا حیات اور تا زندگی جاری رہیں گے۔ وقتی طور پر جو مسئلے آتے ہیں اور ان مسئلوں پر ہمارے آپس میں کبھی اتفاق ہوتا ہے، کبھی اتفاق نہیں ہوتے، وہ وقتی طور ہوتے ہیں۔ لہٰذا الیکشن میں بھی رابطہ جمعیت علماء اسلام نے اکثر حلقوں میں تحریک انصاف کی امیدواروں کو سپورٹ کیا ہے، اور میں خود بھی ایک حلقے سے الیکشن میں کڑا تھا، لیکن تحریک انصاف کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہوا۔ ابھی اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہے، وہ مسائل جو ہے وہ لاقانونیت کا ہے، وہ مسائل امن و امان کے ہے، وہ مسائل اقتصادی مشکلات کے ہے۔ اس میں ہمارا سوچ اور فکر یہ ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ شانہ بشانہ اور قدم بقدم آگے بڑھتے رہیں گے، اور سب سے زیادہ کوشش جو اس وقت ضروری ہے اور اہمیت ضروری ہے وہ سیاسی استحکام ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ انتخابات پر اور اس نظام پر اعتماد پیدا کیا جائے، اور اس اعتماد کے لیے جو کمزوریاں ہوئی ہے ان کمزوریوں کو نکالنے کے لیے ہم مقتدر لوگوں سے اور مقتدر شخصیات سے اور سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی کریں گے، اتحاد بھی کریں گے، اور حالات کو معمول پر لانے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں۔ میں اس موقع پر تحریک انصاف کے اس انتہائی باعزت وفد کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے حالات میں رابطہ جمعیت علماء اسلام کو اعتماد میں لیا اور آگے سفر کے لیے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں، ہمارا اور مولانا صاحب کا اور شیرانی گروپ کا انشاءاللہ تعالی یہ اتحاد قائم اور دائم رہے گا۔ مولانا صاحب نے ٹف سچویشن میں ہمیں سپورٹ کیا تھا۔ مولانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں، انہیں 7 سے الیکشن لڑ رہے تھے، ہمارے ریکویسٹ پہ یہ دستبردار ہو گئے تھے اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا تھا۔ ہم الیکشن سے پہلے بھی رابطوں میں تھے، آج بھی ہم ان کی طرف آئے، اس کا ہم نے شکریہ ادا کیا ہے، اور دونوں نے یہ عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے رابطے ہم جاری رکھیں گے، اور ہم سب اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان ہمارا ہے، یہ جمہوریت چلتی رہنی چاہیے، پارلیمان کے لیے، جمہوریت کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، اور ملک کی اکانومی کو اور یہ حالات درست کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نے ان کو جو ریگنگ ہوئی ہے اور جس انداز سے ہوئی ہے، جو ہم سارے سمجھتے ہیں یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ نہ صرف یہ کہ اس الیکشن میں جو ہوا ہے وہ ختم ہو اور ہمارا مینڈیٹ ریسٹور ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں اس کی تدارک کیا جائے، فیوچر میں بھی کبھی ایسا وقوع نہ ہو۔ اس پہ بھی ہم نے اتفاق کیا ہوا کہ ہم اکٹھا اسٹرگل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جاری ساری رکھیں گے اس کو۔ اسد کیسر صاحب اگر کچھ اسپیکر صاحب۔ میں صرف اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر رہے ہیں جس کی اس الیکشن کے اوپر کنسرن ہے، جس کی ریزرویشنز ہے اس کے اوپر، اور اس وقت یہ الیکشن جو ہے نا پہلا الیکشن ہے کہ اتنا بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گیا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں جو ہے نا پوری بلوچستان احتجاج پہ ہے، سندھ میں بہت بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، اور پنجاب میں اور KPK میں، خاص کر جو ہمارے پشاور میں جو ہم سیٹیں چینی گئی ہے، کراچی میں یا لاہور میں، اور جو کمشنر راولپنڈی نے جو انکشافات کیے ہیں، اس کے بعد تو یہ بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کتنی بڑی ریگنگ ہو گئی ہے۔ ہمارا مطالبہ بالکل سمپل ہے، فارم 45 جو کہ ایک قانونی ڈاکومنٹس ہیں جس کے بارے میں جو کہ ان حکومت کے اپنی ایک پروسیجر اس کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو نتائج ہے، جس کا مینڈیٹ ہے، جس پارٹی کا بھی ہے، اس کو مینڈیٹ تسلیم کیا جائے، اور میں چیف جسٹس سے مطالبہ کروں گا، اور ہماری پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ جو کمشنر نے الزامات لگائے ہیں یا انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم پروگرام بنا رہے ہیں، محمود خان اچکزئی سے بھی میری بات ہوئی ہے، اور GDA کے ساتھ بھی ہم نے رابطہ کیا ہے، انشاءاللہ کراچی بھی جائیں گے، کوئٹہ بھی جائیں گے۔ ہم کسی بھی صورت میں یہ کسی کو اختیار نہیں دیتی
کہ وہ بند کمروں میں فیصلے کرے. یہ فیصلے آئین اور قانون یہ عوام کو دیتی ہے. یہ کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے عوام کی. جس کو وہ مینڈیٹ دے اسی کا اختیار ہے کہ وہ ملک کی نمائندگی کرے. عمر ایوب صاحب جو ہے نا ہمارے پرائم منسٹر عہدے کے لیے نامزد وزیر اعظم کے لیے جو ہے ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. ہم سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے اس وقت. اس بیرسٹر صاحب نے ایکسپلین کیا کہ تقریباً 180 سے زیادہ ہماری سیٹیں ہیں. ہم سے ہمارا نشان چھینا گیا. جو ہماری ریزرو سیٹیں ہیں اس کے لیے جو ہے نا ایک منصوبہ بندی کے تحت ہم سے نشان چھینا گیا. 2/3 میجارٹی ہماری بنتی ہے. اگر کوئی اور وزیر اعظم بنتا ہے اور کوئی اور اس پوزیشن پہ آتا ہے تو وہ جاری وزیر اعظم ہوگا. کسی بھی صورت میں ایک جاری وزیر اعظم, ایک جاری مینڈیٹ والی حکومت ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے. جو اس وقت ملک کی اکانومی کے مسائل ہے, جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہے, تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے عدالتوں سے. اب بھی ہم توقع رکھے ہیں کہ جو ہمارے کیسز اس عدالت پہ جا رہے ہیں, ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق ملے گا اور پاکستان کی نمائندگی وہ کریں گے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. مجھے امید ہے عمر ایوب صاحب جو ہے نا انشاءاللہ آئندہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. عمر ایوب صاحب. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء اسلام کے اپنے آج میزبانان کا, مولانا صاحب کا, شیرانی صاحب ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ان ساروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ دل کھول کے ہمارا استقبال کیا ہے, خوش آمدید کہا ہے. میرے مرحوم والد صاحب اور گور ایوب خان صاحب کا اور شیرانی صاحب کا بہت درینہ ساتھ بھی رہا ہے. اسمبلی میں اکٹھے تھے تو ہمارا بڑا ایک احترام کا رشتہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا اور شیرانی صاحب کا نہایت ایک احترام کا رشتہ ہے, اور ہمیشہ میرے قائد عمران خان صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ مولانا شیرانی صاحب کو ہمیشہ عزت دینی ہے اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے. ہم لوگ مشکور ہیں کہ انہوں نے دل کے دروازے کھولے, اور آج بھی ہم لوگ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ محب وطن ساتھی ہیں. ہم لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور دیتے رہیں گے. اس وقت سب سے اہم چیز ہے پاکستان کے لیے کہ ہماری معیشت مضبوط ہو, اور معیشت تب مضبوط ہوگی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک مضبوط وزیر اعظم اور ایک مضبوط پارٹی کا وزیر اعظم آئے, نہ کہ 40 سیٹوں کا ریگڈ الیکشن کی بیساکھیوں پہ چلتا ہوا ایک وزیر اعظم آئے جس کی کوئی حیثیت نہ ہو, جس کی کوئی سنے نہ, وہ فیصلے نہیں کر سکے گا. لہٰذا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان کی عوام کو اس وقت ایک مضبوط حکومت چاہیے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہی دے سکتی ہے. 180 سیٹیں ہمارے پاس ہیں, اور ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ فل فور ان کے ذریعے ان کے جو فارم 47 ہے وہ فل فور ایشو ہونے چاہیے, کیونکہ فارم 45 ہمارے موجود ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 اسلام آباد سیٹوں پہ سٹے دیا ہے, اور وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ جس طرح کے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, دھاندلی ان کو نظر آئی. کمشنر راولپنڈی نے انکشاف کیا, مزید اور بھی لوگ جو ہیں وہ انکشاف کر رہے ہیں, اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی. اور جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کا جس وقت بڑے بڑے سیاسی پنڈت کہتے تھے کہ ان کی سیٹیں کہاں سے آئیں, پر رب العزت پہ ہمارا پورا بھروسہ ہے. لوگوں کے دلوں میں رب نے یہ چیز ڈالی کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ ووٹ ڈالیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں مزید لوگ سامنے آئیں گے. رزلٹس پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں مزید سامنے آئیں گے, اور حکومت مرکز میں اور چاروں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف ہی بنائے گی. اور یہاں پہ ایک بار پھر میں یہ کہتا چلوں, چاہے وہ ایم کیو ایم نے جو ڈاکہ مارا ہے کراچی کی اور سندھ کی سیٹوں پہ, پشاور کی ہماری 7-8 سیٹیں ہیں جس پہ تیمور خان ہے, جس پہ ہمارے کامران بنگش ہے, ہمارے قاسم ہے, بہت سارے اور ساتھی ہیں, ہمارے جانداد خان ہے. ہمارے یہاں پہ 3 سیٹیں اسلام آباد کی سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. 80 اور سیٹیں ہماری جن ساتھیوں کی پریس کانفرنس میریٹ میں ہوئی ہے, ان ساروں کے لیے ہم لوگ فائٹ کریں گے. قانونی رستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے, ہم لوگ قانونی چارہ جوئی انشاءاللہ تعالی مزید کریں گے اور یہ سیٹیں ریکور کریں گے. میری آخر میں ایک بار پھر اپنے جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں
کہ انہوں نے دل کے دروازے کھولے اور یہ جستجو ہماری جاری رہے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ایک مستحکم، ایک مضبوط پاکستان اور خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں پہ ہماری حکومت آتے ساتھ ہی ہمارا پہلا کام ہوگا کہ اپنے دلوں کے راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بازیابی، جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی، چودھری پرویز الہی صاحب کی، ہماری خواتین جو اندر پابند سلاسل ہیں ان کی بازیابی، ہمارے جو مرد لیڈران ہیں ان کی بازیابی، اور ہمارے جو سروں کے تاج ہیں، ہمارے ورکرز ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی بازیابی کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے خاندان کے پاس واپس آئیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا جو اس وقت وہ پابند سلاسل ہیں ان کا سب جیل بنایا گیا ہے، اور جو ان کے خلاف جھوٹے کیس ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم نے ختم کرنا ہے. بہت شکریہ. ایوب صاحب یہ فرمائیے کہ آپ لوگوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اسد قیصر صاحب نے مطالبہ کیا عدالتی تحقیقات کا، الزام تو براہ راست اسی چیف جسٹس آف پاکستان پہ لگ رہا ہے کمشنر صاحب کی طرف سے، تو وہ کیسے غیر جانبدارانہ انکوائری کرائیں گے؟ اور دوسرا جو پہلے سے موجود کیس ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان کا، کیا پی ٹی آئی اس میں فریق بنے گی تاکہ اس کو جو ہے وہ لاجیکل اینڈ تک انہی سارے ثبوتوں کے ساتھ پہنچایا جا سکے؟ پہلا جز آپ کا سوال کا ایک ہے وہ میں دے دوں گا، پھر میں بیرسٹر گور صاحب سے، چیئرمین صاحب سے گزارش کروں گا قانونی طور پہ. جہاں تک چیف جسٹس صاحب کا تعلق ہے، بہت احترام کے ساتھ، جس طرح کل بھی ہم نے بات کی تھی پریس کانفرنس میں اور آج بھی، کہ کیونکہ راولپنڈی کے کمشنر نے ان کا نام لیا اور چیف الیکشن کمشنر کا، تو قانون کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس انکوائری کا حصہ نہ بنے اور ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل فورم بنے. پر وہ سٹیج 2 ہے، وہ لانگ ٹرم میں ہے. امیجیٹ ٹرم میں ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی جن کے خلاف یہ ریگنگ کا شواہد سامنے آئے ہیں، یہ فل فور فارم 45 کی بنیاد پہ نیا فارم 47 بنے اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے. جی دیکھیں، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں پینڈورا بکس ہم نہیں کھول رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بڑا سمپل ہے، اور وہ سمپل یہ ہے کہ فارم 45 کو اٹھا کر کے جو پریزائڈنگ افسران صاحبان نے ایشو کیے ہیں، اور وہ پورے پاکستان میں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں 80 سیٹ سے، ان کے مطابق رزلٹ ڈکلیئر کرے. جو رزلٹ ڈکلیئر ہوگا اس کے مطابق وہی ہمیں عوام کا آواز ہے اور وہی ہمیں قبول ہے. وہ آپ پہلے ہمارے رزلٹ واپس ڈکلیئر کرے، پھر جو لوزر کینڈیڈیٹ ہوگا وہ آگے جائے اور جہاں پارٹی بننا چاہتا ہے وہ جائے. سمپل بات ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے. پہلے بھی الیکشن کمشن نے ایسا کیا ہے، ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈسکریمنیٹ نہ کریں، اسی کے انداز سے آپ چلیں. اتحاد کی بات کی، اللہ اتحاد کو قائم دائم رکھے، لیکن آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخاب نشان چھینا گیا ہے وہ آئین و قانون کے مطابق ہے. اس کے بعد شیخ محمد صاحب کا ایک بیان سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بانی چیئرمین کے کہنے پر ہم نے شرانی روپ سے انتخاب ختم کیا ہے. یہ آپ کی مہربانیاں ہے جو آپ نقطے نکال کر کے لوگوں کو دوری کر پہ لاتے ہیں. صاحب آپ بتائیے گا کہ اس وقت اسٹیٹس کیا ہے؟ الیکشن کمیشن میں آپ کے کتنے ایم این ایز نے سنی اتحاد کونسل کے فارم جمع کروا دیے؟ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کی ذرا ڈیٹیل بتائیے گا. دیکھیے، جو ہم نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے، MOU سائن ہوا ہے، اور اس کے مطابق جو ہمارے سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہے، چاہے وہ سندھ میں، چاہے وہ KPK میں، چاہے وہ پنجاب میں، وہ ہم فائل کریں گے. وہ فائل کرنا ہوتا ہے ود ان 3 days. ہمارے پاس ریکارڈ آ گیا ہے، لیکن 16 تاریخ کی جو نوٹیفیکیشن آئے اس کی 3 دن کے اندر ہوتا ہے. وہ کل کے دن میں جتنے ہمارے پاس آئے تھے اس 16 کے مطابق وہ آج ہم نے جمع کرائے ہیں. 50 ایم این اے کی پنجاب سے بلانگ کرتے ہوئے وہ 50 ایم این اے کی آج ہم نے فرسٹ گو میں الیکشن کمیشن میں جمع کروائے. وہ ہمارے کینڈیڈیٹس کے لیٹر بھی، CNIC بھی، اور ان کے ایفیڈیوٹ قانون کے مطابق جمع کرانے تھے وہ ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے. وہ دوسرے نوٹیفیکیشن کے مطابق انشاءاللہ کل ہم ان کو دیں گے، اور 2 دن میں یہ پروسیس ان کے نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. صوبائی MPS کی بھی آئی ہمارے پاس، اب کل ہم جمع کریں گے. میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ابھی ہم نے 50 MNAs کی وہ کر دی ہیں. دکھائی دیتا ہے نا، وہ یہی دکھائی دیتا ہے کہ جو اتحاد ہونے جا رہا ہے، آج بھی 2 جماعتوں کے ساتھ ہوا، دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے، ریزرو سیٹس کو بچانے کا یہ مقصد ہے. الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جو ترجیحی فہرست جمع کروائی جاتی ہے اس کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے.
आप लॉ को भी समझते हैं कि ये मामला चलेगा कैसे? नहीं, देखो जो ये कहते हैं ना तरजीही बुनियाद के, लेट्स सपोज अगर कोई 10 बंदे 15 बंदे इलेक्ट हो गए थे, जिस तरह केपी में भी इसकी मिसालें हैं, 2018 में भी ऐसा हुआ, इसके पहले वाले, अगर हम किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और वो पार्टी या पहले इवन उस पार्टी की वजूद ही नहीं थी या वो पार्टी पहले नहीं कोई जमा करा चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन जब पहले अपने अदाद शुमार देगा कि इस इलेक्शन में जितने लोग नोटिफाइड हो गए उसमें पार्टी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो जो पार्टी आपने एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन किया उसको स्ट्रेंथ से बाहर तो नहीं रखेगी। इलेक्शन कमीशन अगर कल नोटिफाई करेगी कि ये 266 सीट्स है, इस पार्टी स्ट्रेंथ क्या है, तो जो इंडिपेंडेंट हम ज्वाइन करेंगे हमारे, वो उसकी भी एक किसी पार्टी की स्ट्रेंथ में दिखाएंगे। तो जिस वक्त इलेक्शन कमीशन वो स्ट्रेंथ दिखाएगा, वो बताएगा ये पार्टी है, इसके हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो वो हमारे एमएनए जो रिजर्व सीट है वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, उसकी स्क्रूटनी होती है और जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो उसके बाद आता है। ये लीगल प्रोसेस है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे इलेक्शन कमीशन किसी तरह से आपको देखो इलेक्शन कमीशन हर बहाना ढूंढता रहा है हमसे, जिस तरीके से उन्होंने बल्ला छीन लिया, जिस तरीके से हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट केस वहाँ लेके गए, जिस तरीके से तोशाखाना का केस फाइल करवाया, जिस तरीके से तोशाखाना का ट्रायल चलवाया, तो वो तो हमें खदशा रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ और हम कहते हैं और मुतालबा करते हैं कि अब जब आवाम का मैंडेट उन्होंने देख लिया, अब तो ये अंदाज़ा करें कि देखें इनफ इज़ इनफ। सर फरमाइएगा, आपने देखें इस वक्त मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, आप कभी इलेक्शन कमीशन की तरफ जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, क्या आपकी कानूनी जो टीम है वो कमज़ोर है, क्या वजह है, ये ऐसा कब तक चलता रहेगा? देखिए मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, मानते हैं आवाम ने आपको मैंडेट दिया और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासी इंतकाम भले का निशान छीना गया, लेकिन सर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कब तक इधर उधर जाते रहेंगे? मुल्क इस वक्त आपको IMF की तरफ किस्तें वापस करनी है, देखिए हम तो यही चाहते हैं और सेक्रेटरी जनरल साहब ने सही फरमाया कि हम आदमी इस्तेकाम को ख़त्म करने के लिए तो ही सारा स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा मैंडेट पे डाका डाला गया और मैंडेट हमारा लेके किसी और को दिया गया, उसके बावजूद हम कहते हैं हम पार्लियामान जा रहे हैं, उसके बावजूद हम कह रहे हैं जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला उमर अय्यूब खान साहब हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर होंगे, इंशाअल्लाह ताला इसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं।